کی پارٹی پہ ان کو بھی استعمال کیا اور پھینک دیا. تو ہر ایک کو وہ مہرے پہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ میرے دوست فواد چودھری صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی اور صاحب ہوں, گل صاحب ہوں. اصل میں یہ تمام ان کو مہروں کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, تاکہ وہ خواب جو وزیر اعظم صاحب کے بہاف پہ میں نے آپ کے سامنے سمپل سا خواب, یعنی ایک بچی کے, یہ ایک ماں کی آنکھوں میں خواب اپنی بچی کے لیے, ایک باپ کی خواہش کہ بیٹے کو نوکری مل جائے, اس خواب کو کسی طرح وہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائے, کیونکہ اگر وہ پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا. تو یعنی یہ تمام معاملہ یہ ہے کہ میرا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں اس ملک میں اگر کوئی بھی شخص کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو قابل گرفت ہے قانون کے مطابق, تو اس کو گرفت میں آنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کسی پہ ختم نبوت کا, کافر ہونے کا, غدار ہونے کا الزام نہیں لگانا چاہیے. جو حقیقت ہے اسی کی مطابقت سے سزا تجویز ہونی چاہیے. میری یہ درخواست ہے ہر ایک کو, پولیس کو بھی, کہ کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو قانون کی گرفت میں آتی ہے, کیونکہ قانون شکنی کی گئی ہے, تو ضرور اس کو لے کر چلیں آگے اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. مگر یہ غدار, باغی, یہ باتیں چھوڑ دیں. یہ اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے رکاوٹ ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے, ایک تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ بھائی ہر بندے کی آنکھ میں جو خواب ہے وہی ووٹ کے ذریعے وہ پارلیمان میں لے کر آتا ہے اپنے نمائندوں کے ذریعے. یہی وہ خواب ہیں جو وزیر اعظم کی آنکھ میں ہوتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ وزیر اعظم کے خواب ہیں, اس وجہ سے کہ یہ آپ کے خواب ہیں جو ووٹ کی شکل میں وزیر اعظم کو دیے جاتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام چیز پیش کی ہے وہ صرف ایک پیس آف ایویڈنس پیش کیا ہے کہ وہ ان خوابوں کی جو منزل یا منازل ہم نے طے کرنی ہے, ہم اس کی طرف گامزن ہیں. اور چاہے وہ دورہ ہو کسی ایسے ملک کا جس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد یہ دکھاؤں گا کہ کیسے 10 سے 12-14 بلین ڈالر کی, یعنی 10 سے 14 ہزار ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ انشاءاللہ ہم اس ملک میں ہوگی انشاءاللہ ریفائنریز میں. مگر میں اسی وقت آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا جب یہ تفصیلات طے ہو جائیں گی. لیکن انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس ملک کی انرجی سیکیورٹی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, اس کے ملک کے اندر زر مبادلہ کا جو بوجھ ہے, جو امبیلنس ہے, اس کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ چیزیں جو اس ملک کی ترقی کے راستے میں حائل ہیں. اور پھر میں نے آخر میں درخواست یہ کی کہ بھائی قانون کے مطابق آگے بڑھیں. اگر کسی نے قانون شکنی کی ہے, وہ میں بھی ہوں, وہ میرے دوست صاحب بھی ہوں, وہ کوئی اور بھی شخص ہوں, آپ قانون کے دائرے میں قانون کے مطابق ان کے اوپر کارروائی کریں. لیکن میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو 2-3 ہم نے چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, غدار, کافر, رسول خدا نہ خواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں کوئی ایسی کوئی گستاخانہ بات کی ہے, یہ سیاست میں مت کریں. اس سے سیاست کو دور رکھیں. اس سے اگر ہم سیاست کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہوا تھا اجلاس یہاں پہ پریس کلب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایل پی جی کی ایک تو شارٹیج ہے اور دوسرا قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو اس کے اوپر اگر حکومت ایکشن نہیں لیتی تو ہم, آپ کا نام لے کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف جو ہے 31 تاریخ کو جو ہے وہ احتجاج کریں گے. تو پھر مافیا نے پریس کانفرنس کیوں کی ہے؟ اگر میں مافیا کی پشت پناہی کرتا ہوں تو میرے دوست پھر مافیا نے کیوں کی ہے؟ آپ ہی لوگ ان مافیا ایل پی جی کو ہر دفعہ کہتے ہیں نا. اگر آج جن لوگوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہے وہ کون لوگ تھے جن کی میں پشت پناہی کر رہا ہوں؟
اور اگر میں پشت پناہی کر رہا ہوں تو میرے خلاف کیوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ ان کو تو آپ لوگوں کے خلاف پریس کانفرنس کرنی چاہیے جو ان کو کہتے ہیں مافیا ہے. بات یہ ہے بھائی کہ اس دفعہ ایس ایس جی سی کے ذریعے اور پی ایس او کے ذریعے اور پرل پارکو کے ذریعے ہم نے کم از کم 20,000 ٹن ایل پی جی اضافی حکومت نے منگوائی ہے جو پہلے حکومت نہیں منگواتی تھی. آپ کو اندازہ ہے کہ پچھلے سال ایل پی جی کا جو ہمارا کارخانہ ہے جس کو ٹرمینل کہتے ہیں اس کی ٹوٹل یوٹیلائزیشن 20-22% تھی. تو میں کہہ رہا تھا کیوں بھائی؟ تاکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ منگوا کے جو ان کے من میں آئے اس بھاؤ بیچیں، اور غریب آدمی جتنی مرضی بلیک ہو ایل پی جی وہ بلیک کے پیسے دے. تو ایس این جی پی ایل سے میں نے کہا کہ تم دکانیں کھولو گے گلی محلے میں اور ایل پی جی بیچو گے اور اوگرا کی پرائس سے نیچے بیچو گے، اور اگر ایک بھی جگہ پہ ایک بھی کنٹینر اوگرا کی پرائس سے اوپر بکا کسی بھی سرکاری دکان کے اوپر تو میں تمہیں فائر کر دوں گا. جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ دوسری طرف ایس ایس جی سی کو کہا کہ 20,000 ٹن اضافی ایل پی جی منگواؤ تاکہ جس وقت کوئی بلیک کرنے لگے اس وقت مارکیٹ کے اندر ایل پی جی ہونی چاہیے. تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایل پی جی بلیک نہیں ہوئی، اوگرا کی پرائسز کے ارد گرد چلتی رہی. تو وہ جو فائدہ ملتا تھا ان دوستوں اور بھائیوں کو ہر سال، جسے وہ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ غریب آدمی کو مہنگی، آپ کے محلے کے اندر اگر دکان کھلی ہوئی ہے ایل پی جی کی سرکاری اور اس پہ اوگرا ریٹ کے اوپر اگر آپ کو ایل پی جی مل رہی ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 20,000 ٹن ہر مہینے اضافی ایل پی جی منگوائی ہے، تو آپ کیوں جا کے مہنگی خریدیں گے؟ اس پہ ہوئی ہے بھائی پریس کانفرنس، اور جن نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اگر میں ان کی پشت پناہی کر رہا ہوں تو پھر میرے خلاف کاہے کو کرتے ہیں؟ ان کو تو میری تعریف کرنی چاہیے تھی کہ دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہماری پشت پناہی کی، ہم بلیک کر سکے، قیمتیں بڑھ گئیں، ہم نے ڈھیروں پیسے بنائے، اور یہ جو ہماری رولز رائس ایک تھی اب وہ 2 ہو گئی، 2 مرسیڈیز جو تھی وہ 3 ہو گئی. ہر ایک تو آتا ہے پریس کانفرنس کرنے مرسیڈیز پہ، اور وہ غریب آدمی جو ایک کنستر نہیں خرید سکتا ایل پی جی کا، اس کے متعلق کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ سرکار نہ منگوائے ہماری اجارہ داری. اور نہیں بھائی، وہ دن گئے. اب اگر تم کرو گے تو سرکار منگوائے گی، اور اس سے زیادہ منگوائے گی، اور تب تک منگواتی رہے گی جب تک بلیک اس ملک سے ختم نہیں ہو جاتی. جو ایل این جی کا کارگو آنے والا ہے کیا وہ ریفیوز کیا ہے ای این آئی نے، اور اگر کیا ہے تو آپ کا الٹرنیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے تو اپنے آلٹرنیٹ شروع اس پوری سردیوں سے پہلے اکتوبر میں ہمارا پلان مکمل ہو چکا تھا. یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اوقات آپ کو کہے تھے کہ صبح 6 بجے سے 9 بجے تک اور 12 بجے سے 2 بجے، 12 بجے سے 2 یا 3 بجے تک اور پھر 6 بجے سے 9 بجے تک گیس آئے گی، وہ اس وجہ سے آ سکی گیس کہ ہم نے یہ اکتوبر میں پلان مکمل کر لیا ہوا تھا. اس پلان میں ہم نے یہ کنٹینجنسی ڈالی ہوئی تھی کہ کنٹینجنسی کا مطلب ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ہم ایک تسلسل سے دیکھ رہے تھے کہ جو ہمارے کچھ معاہدے ہیں، ایران آئے، گنور، اس طرح کے جو معاہدے تھے، وہ کبھی ایک کارگو دیتے تھے ایک کینسل کرتے تھے، ایک کارگو دیتے تھے ایک کینسل کرتے تھے. تو ہم نے وہ جو کینسلیشن تھی وہ اپنی پلاننگ میں ڈالی ہوئی تھی. اس وجہ سے جیسے کہ ہم نے پوری سردیاں گزار دی ہیں، اس طرح یہ بھی جو انہوں نے ڈیفر کرنے کو کہا ہے کہ ہم کارگو بعد میں دیں گے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمارا پلان مکمل ہے. خارجہ نے ایک بات کی ہے، محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ پاکستان روس سے پیٹرولیم مصنوعات لے سکتا ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے روس سے تجارت کا. تو آپ پہلا کارگو کب لا رہے ہیں؟ جی مارچ کے اندر میں نے آپ کو کٹ ڈیٹ کا سائنڈ آپ کو ڈاکیومنٹ اس دن دکھایا، آپ سب بھائی وہاں موجود تھے. مارچ کے اندر معاہدے کی تمام کمرشل ٹرمز فائنلائز ہو جائیں گی، اور اپریل کے اندر انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں، کیونکہ وہاں سے آنے میں بھی 20-25 دن لگتے ہیں کارگو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اپریل کے اینڈ میں یہ یا اس کے بعد آنا شروع ہو جائے گا. اپنی پریس ٹاک میں ذکر کیا کہ غداری کے مقدمات اور بغاوت کے مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، لیکن ابھی آپ کے دور میں صرف بات چودھری پر جو مقدمہ وہ اس میں بغاوت کا بھی جو ہے وہ شک ہے. دوسرا، ماضی میں اگر سارا کچھ یہی ہو رہا تھا تو آج آپ کے دور میں صرف وہی ہو رہا ہے، تو پھر کیا بدلا؟ اور نمبر 2 کہ جو روس سے ہم تیل درآمد کر رہے ہیں
उसमें से कोई करेंसी को फाइनलाइज किया कि रूबल में उसकी दरामद होगी या यन में होगी, इस पर जी देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपको बड़े साफ अल्फाज में बताया है, फवाद मेरा दोस्त है, पूरी दुनिया को ये बात पता है, और मैं समझता हूँ कि अगर उसने कोई ऐसी चीज़ पे, हमने फवाद के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया, फवाद के खिलाफ मुकदमा दायर किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन के उस शख्स ने किया है जो समझता है कि उनको थ्रेट किया गया है या उनके ख़ानदान को थ्रेट किया गया है। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो कानून शिकनी जिस तर्ज की जिस लेवल की हुई है उसकी मुताबिकत से इतलाक होना चाहिए उन शिकों का जो कानून के मुताबिक लगती हैं, चाहे वो थ्रेट की हैं या किसी और चीज़ की हैं। ये बगावत मैं कौन होता हूं कि मैं इलेक्शन कमीशन को कहूं कि वो क्या दफ़ा लगाएं या पुलिस को कहूं कि वो क्या दफ़ा लगाएं, लेकिन मैं इसे मुनासिब नहीं समझता कि बगावत के मुकदमात जो हैं सियासतदानों के ऊपर किए जाएं। ये गैर मुनासिब बात है, ये नहीं होना चाहिए। जो बहरहाल इसका मतलब ये भी नहीं है कि सियासतदान मादर पिदर आज़ाद हैं। अगर सियासतदान बगावत करें तो उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज करें। अगर सियासतदान फौज को के अंदर बगावत पे जवानों को उकसाएं तो बगावत का मुकदमा बनता है। अगर सियासतदान यह कहें कि कुछ जर्नैल जो हैं वो बहादुर और मुहिब्बे वतन हैं और कुछ, तो फिर बगावत के मुकदमात बनते हैं। लेकिन आप अगर कोई बात कर रहे हैं और उसमें आपने सख्त कलामी की तो आपको जरूर कानून का सामना करना चाहिए। जो वो करेंगे वो कर रहे हैं, लेकिन ये बगावत की जो चीजें हैं ये मेरी समझ से बाहर है और मैं नहीं समझता कि सियासतदानों को ये बगावत वगैरह के इल्जाम लगा के रोकना चाहिए। आपका दूसरा सवाल, करेंसी तय होगी जी। पाकिस्तान के अंदर जो तजारत है वो ज्यादातर हम डॉलर्स, हमारी तजारत जो दीगर ममालिक के साथ है वो कभी कभी दूसरी करेंसीज में भी होती है। हम ये जो अमाराती करेंसीज हैं या सऊदी करेंसीज हैं उनको भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करते हैं। हम जो चीनी करेंसी है उसको भी अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। जिस करेंसी की हमारे पास फरावानी होगी, क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर कम है कोई और करेंसी ज्यादा है तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमें कोई आर नहीं, हम तो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें करेंसी का कोई मामला हो। और जो हमारा जिससे हम तजारत कर रहे हैं उसका भी इसमें एक रोल है। तो वो जो तफसीली जिसको मैं कह रहा हूं मार्च तक तमाम मामला तय होने हैं, उन मामलात को तय हो लेने दीजिए। उनमें ये तय हो जाएगा कि वो किस करेंसी में काम करना चाहते हैं, हमारे पास कौन सी करेंसी मौजूद है, बेहतरीन तरीका कार इसका क्या है। ये मामलात अभी तय नहीं हुए, तो ये मामला तय हो जाएंगे और मार्च में जब मामला तफसील तय होगी तो आपके सामने ले आएंगे। बिलियन 10 से 14 हजार मिलियन डॉलर की नहीं, ये मैं नहीं, ये कबल अज़ वक्त। हाजिर आज नोटिफाई हुई है, 7 दिन दिए गए हैं, इंशाल्लाह 7 दिन में सामने आ जाएगी। और वो इस वजह से कबल अज़ वक्त है कि हम बात कर रहे हैं। गैर मुनासिब होता है किसी मुल्क के मुतल्लिक तबसरा कर देना जब बात नामुकम्मल हो। मैंने आपको उस दिन रूस का जिक्र किया जब मैं बात करके निकला, और मैंने उस दिन आपके सामने मुआहदा हो गया। तो मैं समझता हूं कि एक इतदाल के साथ, बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि ये वाला वेल जो हम ड्रिल कर रहे हैं इसके बाद लाइनें लग जाएंगी और लोगों को नौकरियां, वो क्या टैक्स देने के लिए लेने वाला कोई नहीं होगा और टैक्स, ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम हुकूमत चला रहे हैं तो एक इतदाल के साथ एक सलीके से इसको चलने दें, वही चला रहे हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो कि 2010-11 का मंसूबा है और ईरान ने बहुत बड़ी एक एरिया पर पाइपलाइन भी बिछाई है, तो क्या समझिए कि आइंदा सालों में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा पूरा होगा? देखिए, हम तो हर जगह से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार हैं, मगर बैनुल अक़वामी जो मुआहदे हैं, बैनुल अक़वामी जो रजीम है, उस सब को मद्देनज़र रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। उस पर भी हमारी एक टीम काम कर रही है। उस पर कोई वाज़ेह चीज़ अभी सामने नहीं आई, जब आएगी तो मैं आपके सामने रख दूंगा। रूस के मुतालिक एक बड़ी वाज़ेह शक्ल में हमारे पास एक तरीक़ाकार हमारे सामने आ गया था जो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ।
پتہ ڈال کے ان کو پیش کیا. کیا سیاستدانوں کو اس طرح بات کرنے کے اس طرح گرفتار